الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. لائٹ سائڈ کی جل رہی ہے، اس کو بھی بند کر دیں تو زیادہ اچھا ہے. چاہے پیچھے کی کھلی رہے لیکن ادھر ایک لائٹ جلی بس. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا. اللہ اللہ یا اللہ، الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، الہادی یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ،
الوکیل یا اللہ القوی یا اللہ المتین یا اللہ الولی یا اللہ الحمید یا اللہ المحصی یا اللہ المبدی یا اللہ المعید یا اللہ المحیی یا اللہ الممیت یا اللہ الحی یا اللہ القیوم یا اللہ الواجد یا اللہ الماجد یا اللہ الواحد یا اللہ الاحد یا اللہ الصمد یا اللہ القادر یا اللہ المقتدر یا اللہ المقدم یا اللہ المؤخر یا اللہ الاول یا اللہ الآخر یا اللہ الظاہر یا اللہ الباطن یا اللہ الوالی یا اللہ المتعال یا اللہ البر یا اللہ التواب یا اللہ المنتقم یا اللہ العفو یا اللہ الرؤوف یا اللہ مالک الملک یا اللہ ذو الجلال یا اکرام یا اللہ المقسط یا اللہ الجامع یا اللہ الغنی یا اللہ المغنی یا اللہ المانع یا اللہ النافع یا اللہ النور یا اللہ الہادی یا اللہ البدیع یا اللہ الباقی یا اللہ الوارث یا اللہ الرشید یا اللہ الصبور یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے ہم سب کے کریم اللہ اے ہم سب کے پیار کرنے والے اللہ ہم سب سے محبت کرنے والے اللہ اے پیار کرنے والے مالک الملک اے ہم سب کے اللہ اے ہم سب کے مالک اے ہم سب کے خالق اے ہم سب کے رازق اے ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دینے والے اللہ اے اللہ ہم سب نے تجھ کو تیرے 99 ناموں سے پکارا ہے اے اللہ تیرے 99 ناموں سے تجھ کو پکارا ہے اے اللہ تجھ کو ہم تیرے ہر ایک ایک نام کا واسطہ تجھے دیتے ہیں اور آج کی رات تجھ سے کہتے ہیں
اے اللہ تو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ، تو ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ۔ رمضان کی آخری لیلۃ القدر کی رات ہے یا اللہ، نہیں پتا کہ اگلا رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں معلوم کہ اگلی لیلۃ القدر نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ اگلا رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگلے روزے نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اے اللہ آج کی رات مغفرت کی رات بنا دے، اے اللہ آج کی رات مغفرت کی رات بنا دے، یا اللہ آج کی رات مغفرت کی رات بنا دے، آج کی رات بخشش کی رات بنا دے۔ اے میرے مولا، تیرے 99 ناموں سے تجھے پکارا ہے، تجھے تو تیرے 99 نام بڑے پسند ہیں۔ تو نے قرآن میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اے اللہ تو نے تو خود فرمایا کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو۔ اللہ ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ جو شخص 99 نام پڑھ کر اللہ کے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ تو آج کی رات ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ آج کی رات قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما لے۔ اے اللہ بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ گناہوں میں لت پت ہے، نام اعمال کو کالا کر لیا ہے، بہت کالا کیا ہے، بہت گناہ کیے ہیں، اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ آج کی رات تجھے پکار رہے ہیں، تجھے آواز دے رہے ہیں، 99 ناموں سے تجھے پکارا ہے، بڑی محبت کے ساتھ تجھے آواز دی ہے۔ یا اللہ یہ گنہگاروں کی زبانوں سے نکلنے والی آواز کو قبول فرما لے، یہ گنہگاروں کی نکلنے والی آواز کو قبول فرما لے، یہ گنہگاروں کے ہاتھوں کو اٹھانے کو قبول فرما لے، یہ گنہگاروں کی زبان سے نکلنے والی آمین کو قبول فرما لے۔ یا اللہ نہیں پتا کہ اگلی لیلۃ القدر ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور یہ بھی نہیں پتا کہ رمضان ہمارا قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یا اللہ ڈر لگتا ہے کہ کئی روزے منہ پر نہ مار دیے جائیں، تراویح منہ پر نہ مار دی جائیں، نمازیں کہیں پلٹ کر ہمارے فیس پر نہ مار دی جائیں۔ یا اللہ ہمیں نبی کی وہ حدیث بھی یاد ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی تھی اور حضور نے پہلی سیڑھی پر منبر کے قدم رکھا تھا اور فرمایا تھا آمین، دوسری پر قدم رکھا تھا تو فرمایا تھا آمین، تیسری پر قدم رکھا تھا تو فرمایا تھا آمین۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آج جمعے کی نماز رمضان کا مہینہ اور یہ مسجد نبوی کا منبر، آپ سے ایک عجیب بات دیکھنے کو ملی کہ 3 مرتبہ آپ نے آمین فرمایا، تو حضور نے ایک وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ جبرائیل نے کہا تھا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ رمضان قبول ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں نہیں پتا کہ تراویح قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ شبینے میں بیٹھنا بیکار ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہاتھ اٹھانا رائے گا چلا جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ راتوں میں آنسو بہانا کہیں اللہ ریا میں شامل ہو جائے۔ اے اللہ نبی کی بد دعا سے بچا لے، رمضان کو قبول فرما لے، رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے، رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے، یہ راتوں میں جاگنا قبول فرما لے، یہ سجدے کرنا قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے۔ آج کی رات تو مانگنے کی رات ہے، اب تو لیلۃ القدر چلی گئی، یا اللہ رمضان کا مہینہ چلا گیا، لیکن اللہ جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو بھی تو عرش دنیا پر آ جاتا ہے اور تو اعلان لگواتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کہ یہ راتوں میں میرے دربار میں حاضر ہیں، یہ راتوں میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھے ہیں،
اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول نہیں کرنا تب بھی قبول فرما لے، معاف نہیں کرنا تب بھی معاف فرما لے۔ یا اللہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک کی آمین پر تو تجھے پیار آیا ہوگا، کسی ایک کے ہاتھ اٹھانے پر تو تجھے ترس آیا ہوگا، کسی ایک کے اس مسجد میں آنے پر تو تجھے پیار آیا ہوگا۔ یا اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی تیرا مقبول نہ ہو، دور بیٹھی ہوئی کوئی عورت بھی تیری مقبول بندی نہ ہو۔ اے اللہ اس دعا میں تو لاکھوں لوگ شامل ہیں، یا اللہ اس دعا میں تو لاکھوں لوگ شامل ہیں۔ یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، آج کی رات معاف فرما دے، یا اللہ ہم فقیروں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم کمینوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم ظالموں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ آج کی رات کو فیصلے والی رات بنا دے، آج کی رات قبولیت والی رات بنا دے، آج کی رات بخشش والی رات بنا دے۔ تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی، تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی، تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو مالک الملک ہے، تو رب ذوالجلال ہے، تو اللہ داتا ہے، تو دنیا کا مالک، عرش کا مالک، تو فرش کا مالک، تو انسانوں کا مالک، جناتوں کا مالک، پوری کائنات کا نظام چلانے والا، پوری دنیا کو چلانے والا، ساری دنیا کو کھلانے والا۔ تو نے تو اس زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، تو نے عرش کو بنایا، تو نے فرش کو بنایا، تو نے بحر و بر کو بنایا، تو نے انسانوں کو بنایا، تو نے جناتوں کو بنایا، تو نے اس پوری کائنات کو سجایا۔ اے اللہ تیری تو کروڑوں نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے اللہ تو بڑی نعمتوں کا مالک ہے، تو بڑی تعریف کے لائق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، اے اللہ تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ ساری دنیا کے سمندروں کو اگر سیاہی بنا لیا جائے اور ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور تیری تعریف کو لکھنا شروع کیا جائے، تیری نعمتوں کو لکھنا شروع کیا جائے، تو قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ، اے اللہ سمندروں سے بنی سیاہی ختم ہو جائے گی، دنیا سے دنیا کے درختوں کے بنے ہوئے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن تیری تعریف کو نہیں لکھا جا سکتا، تیری نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرو، میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو نے تو ہزاروں نعمتیں ہمارے اوپر فرمائی ہے۔ اے اللہ سب سے بڑی نعمت تو تیری یہ ہے کہ ہم رمضان کو حاصل کرنے کے قابل نہ تھے، تو نے رمضان نصیب فرما دیا۔ ہم گنہگار اس لائق نہیں تھے اللہ کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملتا۔ اگر انصاف ہمارے ساتھ کیا جائے تو ہمیں تو بتوں کے آگے تو جھکوا دیتا، تب بھی تیرا انصاف ہوتا، تو ہماری جانوں کو کھینچ لیتا، تیرا انصاف ہوتا، تو ہمیں گونگا بنا دیتا، تیرا انصاف ہوتا، تو ہمیں بہرا کر دیتا، تیرا انصاف ہوتا، تو ہماری آنکھوں کی روشنی کو لے لیتا، تیرا انصاف ہوتا۔ اللہ تو نے تو آنکھیں عطا فرمائی تھی، ہم نے ان آنکھوں سے حرام چیزوں کو دیکھا، ہم نے اس چیز کو دیکھا جس کو دیکھنے سے تو نے منع فرمایا۔ اے اللہ تو نے تو زبان عطا فرمائی تھی، ہم نے اس زبان سے حرام کو کہا، اس زبان سے حرام بولا، گالیوں کو بکا۔ اے اللہ تو نے تو صاف ستھرے ہاتھ عطا فرمائے تھے، ہم نے ان ہاتھوں سے کیا نہیں چھوا، جس چیز کو چھونا تو نے حرام کہا، ہم نے اسی چیز کو چھوا۔ کتنے حرام کاریاں ہم نے کی ہیں۔ اے اللہ تو نے تو صحیح پیٹ عطا فرمایا تھا، کتنے حرام کے لقمے ہمارے پیٹ میں چلے گئے۔ اے اللہ تو نے تو صاف ذہن عطا فرمایا تھا، اس ذہن سے ہم نے کتنا گندا
سوچا ہے, کتنی سازشیں رچی ہیں, اے اللہ تو سب جانتا ہے, تو سب جانتا ہے, تو سب جانتا ہے, تو سب جانتا ہے. اے اللہ تو عالم بذات الصدور ہے, تجھ سے تو ہم چاہ کر بھی نہیں چھپا سکتے, تجھ سے تو ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں چھپا سکتے. تو عالم بذات الصدور ہے, تو عالم بذات الصدور ہے, تو علی کل شیء قدیر ہے. اے اللہ تو ستار العیوب ہے, اے اللہ تو اللہ تجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے میرے مالک. ہماری آنکھوں کی عیاشیوں کو تو جانتا ہے. اے اللہ پیٹ میں کتنے حرام لقمے گئے, رشوتوں کے کتنے کھیل ہوئے, کتنی زمینوں کو دبایا تو سب جانتا ہے, کتنے بے نامے ناجائز کیے تو سب جانتا ہے, کتنا مال غلط طریقے سے کھینچا تو سب جانتا ہے. اللہ تو معاف فرما دے, اللہ تو معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اللہ میں تو دعا کرنے کے قابل نہ تھا, یا اللہ مفتی قاسم صاحب نے بلا کے مجھے بٹھا دیا ہے. یا اللہ آخرت کے میدان میں میرے اس دعا مانگنے کو اگر منہ پہ مار دیا گیا, یا اللہ یہ پورا مجمع میرے دامن کو پکڑے گا کہ معاویہ کو دعا کرنے ہم نے بٹھایا تھا. اے اللہ تو قبول فرما, اے اللہ تو قبول فرما لے, اے اللہ تو قبول فرما لے. آج تو نہ مراد نہ فرما مولا, آج تو نہ امید نہ فرما مولا. 30 روزے رکھے تیری محبت میں, 30 دن تراویح پڑھی تیری محبت میں. اللہ ہم تجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, تجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. اللہ تجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. دیکھ اللہ یہ تیرے گھر میں بیٹھنا تیری محبت کی نشانی ہے. تجھ سے پیار نہ ہوتا تو روزے نہ رکھتے, تجھ سے پیار نہ ہوتا تو تراویح نہ پڑھتے, تجھ سے پیار نہ ہوتا تو آج تیرے سامنے دامن کو نہ پھیلائے ہوتے. اللہ تو جانتا ہے آج اپنے دین کو بیچنے پر کروڑوں روپیہ ملنے کو تیار ہے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ تجھ سے ہم پیار کرتے ہیں. یا اللہ یہ پیشانی کبھی غیر کے آگے نہ جھکی. مانتے ہیں حرام کھایا ہے, جانتے ہیں گناہ کیے ہیں, تیرے احکام کو توڑا ہے, فجر کی نمازوں کو چھوڑا ہے, قرآن کو چھوڑا ہے, لیکن اللہ یہ پیشانی تیرے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکی. یا اللہ اس پیشانی کا واسطہ ہم تجھے دیتے ہیں. یا اللہ تو ہمارے اعمال کو قبول فرما لے, یا اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے. آج کی رات قبول فرما لے. آج تو اللہ فیصلہ فرما دے اور اعلان لگوا دے کہ میں نے اس مسجد کھجور والی میں بیٹھنے والے تمام ایمان والوں کو قبول کر لیا. اے اللہ قبول فرما دے. یا اللہ رمضان کی برکات عطا فرما دے, رمضان کی رحمتیں عطا فرما دے, رمضان کی دعائیں عطا فرما دے. یا اللہ آنکھ سے ایک آدھ آنسو تو کسی کے نکلے ہی ہوگا. اللہ یا اللہ یہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو تو تجھے بڑا پسند ہے. حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو اس جہنم کی آگ کو جو اپنی سختی کی وجہ سے کالی ہو چکی ہے, وہ جہنم کی آگ جو کالی ہے, اس جہنم کی آگ کے اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی دنیا میں کر دی جائے تو یہ دنیا نیست و نابود ہو جائے. اے اللہ جب ایک گنہگار بندہ روتے ہوئے تجھ سے معافی مانگتا ہے اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے, یہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو اتنی طاقتور ہوتا ہے کہ اللہ کو جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے. یا اللہ دیکھ تو صحیح بہت آنسو نکل چکے, اللہ بہت آنسو نکل چکے. اللہ رخساروں پر بھی آنسو بہ چکے. اللہ اب تو اللہ تو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے. اس آنکھ سے نکلنے والے آنسو سے جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے, اللہ تو دنیا میں انقلاب کیوں نہیں آ سکتا؟
دنیا سے ظلم کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ یا اللہ کسی ایک آنسو کو تو قبول فرما، اللہ کسی ایک آنسو کو تو قبول فرما، یا اللہ کسی ایک آمین کو تو قبول فرما، یا اللہ کسی ایک بندے کو تو قبول فرما، یا اللہ کسی ایک جوان کو تو قبول فرما۔ یا اللہ آج آخری رات ہے، پھر یہ دعائیں مانگنے کا موقع نہ ملے گا اللہ، پھر یہ دعائیں مانگنے کا موقع نہ ملے گا اللہ۔ یا اللہ آج کی رات تو ہم سب کو فتح عطا فرما دے، اللہ فتح عطا فرما دے، یا اللہ فتح عطا فرما دے، اپنی طاقت کے مظاہرے فرما دے۔ یا اللہ ظلم بہت ہو چکا ہے، ظلم بہت ہو چکا ہے، ناانصافی بہت ہو چکی ہے۔ یا اللہ ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہم بکھر چکے ہیں، یا اللہ ہم بکھر چکے ہیں، یا اللہ ہم ٹوٹ چکے ہیں۔ یا اللہ اب تو ساتھ دینے والا کوئی نہیں، یا اللہ اب تو ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں، یا اللہ اب تو ٹوپی بھی کوئی دکھاوے کے لیے لگانے کو تیار نہیں، اللہ کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ چاروں طرف سے ظلم ہے، چاروں طرف سے پھٹکار ہے، چاروں طرف سے ظلم ہے، چاروں طرف سے لوٹ کھسوٹ ہے۔ یا اللہ آنچل بہت کھینچے جا چکے ہیں، عزتیں بہت تار تار ہو چکی ہیں۔ یا اللہ معصوموں پر بے تحاشا ظلم اٹھایا جا چکا ہے۔ یا اللہ غزے کی گنتی تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، یا اللہ ایران کے اندر کی گنتی کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، معصوموں کی زندگیوں کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تیری عدالت میں آج ہم آواز لگا کے کھڑے ہیں، یا اللہ تو انصاف فرما دے، تو انصاف فرما دے، تو ہمارا جج بن جا، تو ہمارا وکیل بن جا، تو ہمارا منصف بن جا، تو ہمارا ولی بن جا، تو ہمارا مددگار بن جا، یا اللہ تو ہمارا ناصر بن جا۔ اے اللہ سپریم پاور تو ہے، سپریم پاور تو ہے، سپر پاور تو ہے، تیرے سوا کوئی طاقت والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی قدرت والا نہیں ہے۔ اللہ طاقت تو نے کسی کو اپنی نہیں بانٹی ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما، امت محمدیہ پر رحم فرما، اللہ کے نبی کی امت پر رحم فرما۔ یا اللہ یہ امت بہت مظلوم ہے، بہت بے سہارا ہے، تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے۔ اے اللہ اس امت سے نبی نے بڑا پیار فرمایا تھا، نبی آخری وقت میں بھی امتی امتی کہتے چلے گئے۔ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ آج اس امت کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ ایک مسلمان کی جان پانی سے زیادہ سستی ہو چکی ہے، ایک مسلمان کا خون اے اللہ 10 روپے کے بسکٹ کے پیکٹ سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے جا چکے ہیں، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جان مال محفوظ نہیں ہے، مکان محفوظ نہیں ہے۔ اے اللہ اور تو اور روزہ افطار کرنا بھی محفوظ نہیں ہے۔ اے اللہ کیا تو نے وہ نہیں دیکھا کہ افطار کرنے والے لوگوں پر ظالموں کا ٹولہ کیسے ٹوٹ پڑا؟ اے اللہ کھانا مشکل ہو چکا ہے، عبادتیں کرنا مشکل ہو چکا ہے، تیری سرزمین پر تیرا نام لینا مشکل ہو چکا ہے۔ اے اللہ تیرا نام لینا مشکل ہو چکا ہے۔ وہ فرعون تھا جو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو، آج کے فرعون بھی کھڑے ہو چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سجدہ نہیں کرنے دیں گے، اللہ کا نام نہیں لینے دیں گے۔ اے اللہ فرعونوں کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ فرعونوں کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ فرعونوں کو نیست و نابود فرما دے، نمرودوں کو نیست و نابود فرما دے، قارونوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اے میرے مولا ہم کمزوروں کی فریاد سن لے، ہم فقیروں کی فریاد سن لے، یا اللہ ہم محتاجوں کی فریاد سن لے، یا اللہ ہم جھولی خالی لے کر تیرے دربار میں آئے ہیں، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے،
جہاں پر ہم مانگ سکیں. ہم سب فقیر ہیں, تو دینے والا ہے. ہم سب محتاج ہیں, تو دینے والا ہے. اے اللہ ہم سب فقیروں کو عطا فرما. آج کی رات کو بخشش کی رات بنا, آج کی رات کو مغفرت کی رات بنا, آج کی رات کو قبولیت کی رات بنا. اے اللہ, اے اللہ, ہم سب کی زبانوں پر جو دعائیں آ رہی ہیں ان کو بھی قبول فرما, جو دعائیں نہیں آ پا رہی ان کو بھی قبول فرما. اے اللہ ایک ایک بندے اور بندی کی دعاؤں کو قبول فرما, دور بیٹھی خواتین کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ, اے اللہ, ہماری زندگی میں سکون عطا فرما, چین عطا فرما, تندرستی عطا فرما, صحت عطا فرما, بیماروں کو شفا نصیب فرما, کمزوروں کو صحت عطا فرما, ایک ایک مسلمان کو عافیت عطا فرما. اے اللہ کاروبار میں ترقی نصیب فرما, کاروبار میں برکت عطا فرما, ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, اس مسجد کے انتظامیہ کو قبول فرما. اے اللہ اس مسجد میں سولر لگانے والوں کو قبول فرما, اسپیکر لگانے والوں کو قبول فرما, کھانا کھلانے والوں کو قبول فرما. اے اللہ کتنی محبت والا یہ ماحول ہے, اس محبت والے ماحول کو سیاست سے محفوظ فرما. اے اللہ نفرتوں سے محفوظ فرما, ذات برادری سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا, اے اللہ بھائی بھائی بنا, مسلمان بنا. نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لیکن اللہ ہم برادریوں میں بٹ گئے, ہم پارٹیوں میں بٹ گئے. اے اللہ ہم قبیلے خاندانوں میں بٹ گئے. جو قبیلے اور خاندان تو نے تعارف کے لیے بنائے تھے ہم نے اسے تعصب کا ذریعہ بنا لیا. اے اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو ختم فرما. اس مسجد میں ایک ایک روپیہ دینے والوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم یہاں آتے ہیں, کتنا پیارا سحری کا منظر ہوتا ہے, عبادت کا منظر ہوتا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے, علماء تفسیر کرنے آتے ہیں, ان کی خدمت کرنے والے, کوئی چائے لے کر آتا ہے, کوئی کھانا لے کر آتا ہے. اے اللہ سب کے خرچ کرنے کو قبول فرما لے. اور آج جو سحری کا نظم رکھا گیا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما لے, اس میں تعاون کرنے والوں کو قبول فرما لے. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا جو مسلمان کو کھلاتا ہے اللہ اس کو جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا. اے اللہ تیرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ محبت پیدا ہوتی ہے جب ایک دوسرے کو ہدیے دیتے ہیں. اے اللہ ہمارے ایک ایک روپیہ خرچ کرنے کو قبول فرما, اس مسجد میں لگانے والوں کو قبول فرما, اس مسجد میں آنے والوں کو قبول فرما, اس مسجد میں حفاظ کو قبول فرما. یا اللہ علماء کو قبول فرما, تبلیغ والوں کو قبول فرما, شورا والوں کو قبول فرما, نظام الدین والوں کو قبول فرما, تمام مسلک والوں کو قبول فرما. یا اللہ کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث, کیا شیعہ, کیا سنی, اے اللہ سب کو قبول فرما لے, سب کو قبول فرما لے. تو سب کو قبول فرما لے گا, تیرا کچھ گھٹے گا نہیں. اے اللہ ہم فقیروں کی بگڑی بن جائے گی, ہم کمزوروں کی بگڑی بن جائے گی. اے اللہ تیرے علاوہ ہماری تو بگڑی کوئی نہیں بنا سکتا, تو ہی ہے بنانے والا. اور تجھی کو ہم نے ناراض کر دیا ہے, تو ناراض ہے تبھی ماحول بدلا ہوا ہے. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, تو ہم سب سے راضی ہو جا. ہماری اولاد کو قبول فرما لے, ہماری عورتوں کا قبول فرما لے, محلے والوں کو قبول فرما لے, مساجد والوں کو قبول فرما لے, مدرسے والوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ایک ایک بندے اور بندی کو قبول فرما لے. اے اللہ ایمان والوں کو قبول فرما لے, ہندوؤں کو بھی قبول فرما لے, ہمارے تمام ہندوستانیوں کو قبول فرما لے, انتظامیہ کو قبول فرما لے. اے اللہ پرشاسن کو قبول فرما لے, سب کو ہدایت سے نواز دے. اے اللہ تو سب کو ہدایت دے دے, تیری شان گھٹے گی نہیں, تیرے خزانے کم نہیں ہوں گے. اے اللہ ظالموں کو بھی ہدایت عطا فرما, ظالموں کو ہدایت عطا فرما. کرپشن ہمارے ملک سے ختم فرما, بدعنوانی ختم فرما, ہمارے ملک میں ایمانداری قائم فرما, ایمانداروں کی حفاظت فرما, انصاف کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو ملک اس کی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما, نفرتوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہمارے ہندو بھائیوں کی حفاظت فرما. ہندو مسلمان سکھ عیسائی جتنے بھی تیرے بندے ہیں سب کو تو نے بنایا ہے, سب کو تو نے پیدا کیا ہے. اے اللہ سب تیرے بندے ہیں, جیسے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے ایسے ہی تو بھی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. اے اللہ سب کے دلوں کو ہدایت پر پھیر دے, سب کے دلوں کو ہدایت پر پھیر دے. اے اللہ تجھ سے ایک درخواست اور ہے. اے اللہ وہ درخواست یہ ہے کہ ہم سب کو تھک گئے اللہ مانگتے مانگتے, اسی تھکن پر تو تجھے پیار آتا ہے, اسی تھکن پر تو تجھے پیار آتا ہے. اللہ مجھ سے تو اب بولا نہیں جا رہا لیکن اسی تھکن پر تجھے پیار آتا ہے, اور اسی تھکن پر تو اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کو, یہ میری محبت میں ہی تو تھک رہے ہیں,
یہ میری محبت میں ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا دل چاہ رہا ہے آرام کرنے کا، لیکن یہ میری محبت میں آرام نہیں کر رہے۔ اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں یہ تھکان تیری محبت میں، یہ عبادت تیری محبت میں، یہ ہاتھ اٹھانا تیری محبت میں، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے۔ تو یقیناً ہمارے بیچ موجود ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے اللہ ہم یہ درخواست اور کرنا چاہتے ہیں کہ تو ہمیں مکے مدینے کی زیارت نصیب فرما دے، مرنے سے پہلے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دے، خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما دے، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے، یا اللہ گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرما دے، یا اللہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگنا نصیب فرما دے، یا اللہ حجر اسود کو چومنا نصیب فرما دے، یا اللہ حتیم میں نماز ادا فرما دے، یا اللہ زمزم خانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر پینا نصیب فرما دے، یا اللہ ماں باپ کے ساتھ نصیب فرما دے، بیوی بچوں کے ساتھ نصیب فرما دے، یا اللہ مکہ ٹاور میں نصیب فرما دے، یا اللہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں اللہ بہت دور ہوٹل ملا ہے، یا اللہ اگر تو ہمیں مالدار بنا دے تیرے گھر کی زیارت میں ہم خوب پیسہ خرچ کریں گے، عمرہ کرنے سے تو کاروبار میں برکت دیتا ہے، اے اللہ آج ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اگر تو ہمیں مالدار بنا دے ہر سال ہم تیرے گھر کی زیارت کریں گے، ہر سال نہیں ہر مہینے تیرے گھر کی زیارت کریں گے۔ یا اللہ ہم نے تو نبی کی حدیث میں پڑھا ہے کہ جو شخص عمرہ کرتا ہے تو اس کے مال میں برکت دیتا ہے، جو حج کرتا ہے تو اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ آج ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں اللہ تو اگر ہمیں امیر بنا دے ہر مہینے تیرے گھر کی زیارت ہوگی، مکہ ٹاور کا عمرہ نصیب فرما دے، یا اللہ وہ کلاک ٹاور سے بیٹھ کر جو تیرے گھر کا دیدار کرتے ہوئے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، اے اللہ تو اتنا مالدار بنا دے کہ تیرے دین کے لیے ہم مسجدیں بنوائیں، کالج بنوائیں، یا اللہ غریبوں کی مدد ہم سب کریں، یا اللہ تو ہم سب کو مالدار کر دے۔ آج ہم نے تیرے گھر کے لیے 100 200 روپے دیے ہیں، اے اللہ تو اتنا مالدار کر دے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر کہیں کہ جاؤ ایک منزل کی لینٹر میری طرف سے، یا اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کو قبول فرما لے۔ مرنے سے پہلے نبی کی خام میں زیارت نصیب فرما دے، مرنے کے بعد حضور کا ساتھ نصیب فرما دے، جنت میں حضور کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما دے، صحابہ کا ساتھ نصیب فرما دے، حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دے، یا اللہ پل صراط پر گزرنا آسان فرما دے، قبر کی منزل کو آسان فرما دے، قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ تیرے نبی نے لیلۃ القدر کی ایک دعا سکھائی، وہ دعا بھی ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا۔ تیرے نبی کا ارشاد ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ سے جنت مانگو اور جہنم کی پناہ مانگو، اے اللہ تو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے بچوں کو جنت الفردوس عطا فرما، جو چلے گئے ان کو عطا فرما، اے اللہ جو موجود ہیں ان کو عطا فرما، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے، آمین کہنے کو قبول فرما لے، اور جو رمضان میں 1-2 دن باقی رہ گئے یا اللہ اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کے بعد بھی رمضان کی جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جن کے نام یاد نہیں ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما، جن کے نام ہم نہیں لے پائے اللہ تو سب جانتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے ایگزام دیے ہیں ان کو کامیابیوں سے نواز دے، اچھے نمبروں سے ان کو ترقی عطا فرما، ان کو بہترین جاب عطا فرما۔ اے اللہ جو ایگزام آئندہ لوگ دیں گے تمام اسٹوڈنٹس کو قبول فرما، ڈاکٹروں کو قبول فرما، ججز کو قبول فرما، ایک ایک ایمان والے بندے اور بندی کو قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یہ لا دے